شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان خاص طور پر قرآن کے نزول کی وجہ سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ. اور جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکی ہوں کہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں کہ پورے کا پورا بیت العزت میں اتار دیا گیا لوح محفوظ سے، یا پھر آغاز نزول ہوا. جو علوم القرآن کی کتاب ہے اس میں یہ سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ لکھی ہوئی ہیں. اب میں آپ کو ریفرنس دیا کروں گی، تو پھر آپ مزید اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے وہ کتاب وہاں سے کھول کے اس کو دیکھ لیں گے. اب جیسے علوم القرآن کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں علم ہے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی ہسٹری بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ نہیں، ہے نا؟ تو وہ پھر آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی ایک طرح سے وہ ری انفورسمنٹ ہے. جو سلیبس کی باقی کتابیں ہیں وہ کوئی مزید بوجھ نہیں ہے آپ پر، وہ کیا ہے؟ ری انفورسمنٹ. یعنی ویسے تو آپ کے گھر میں لائبریری نہیں ہوتی، اور ہو سکتا ہے ہو بھی تو آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ کہاں سے کیا دیکھنا ہے جا کے. تو اس طریقے پر آپ اپنے علم کو مزید یقینی اور پختہ بنا سکتے. بعض حدیثیں جو میں یہاں کوٹ کر رہی ہوں، اگر آپ کے گھر میں کتاب ہے تو آپ یہاں ریفرنس لکھ کے جا کے اپنی کتاب کھول کے اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو علم یقینی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے کتاب بھی ہو. ٹھیک. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. کیا ہے قرآن؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں. یعنی آن دا ہول بھی سارا ہدایت ہے، اور اس پہ خاص طور پر ایسی باتیں موجود ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف یا دین کی طرف یا حقیقت اور سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والی. والفرقان، اور قرآن کیا ہے؟ فرقان. قرآن آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ میزان. کیا کرنے کے لیے؟ حق اور باطل، خیر اور شر، فائدہ مند اور نقصان دینے والی چیزوں کے درمیان ایک لکیر لگاتا ہے. یعنی آپ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں. دوراہا کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں. آپ دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت. آپ سوچتے ہیں ادھر جاؤں، پھر سوچتے ہیں ادھر جاؤں. اور جو ڈرائیور دوراہے پہ آ کے فیصلہ نہ کر سکے صحیح راستے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بھٹک جاتا. اور ہو سکتا ہے کوئی اور آ کے آپ کو ہٹ کرے کہ آپ کہاں کھڑے. آپ کو جلدی جلدی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں کہ دائیں مڑنا، بائیں مڑنا، سیدھا جانا ہے، کدھر جانا. تو اسی طرح زندگی میں ہر وقت ہم کہیں نہ کہیں کسی دوراہے پہ کھڑے ہوتے. قرآن ایک طرح سے آپ کے لیے کیا ہے؟ لائٹ. وہ ایک روشنی ہے، جیسے ٹریفک کی روشنی ہوتی ہے نا. ٹریفک کی روشنی ہوتی ہے نا، آپ چل رہے ہیں تو ٹریفک کی روشنی آپ کو کیا کرتی ہیں؟ گائیڈ کرتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ اسٹاپ، ریڈ لائٹ. تو قرآن میں کچھ حکم کیا ہے؟ اسٹاپ، حد آ گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اگر جائیں بھی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی پیچھے کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کیا ہوا، اب آ گئی تو ادھر ہی ٹھیک ہو. اور کیا ہوا، ریڈ لائٹ ہے، کراس کرو، جاؤ، دیر ہو رہی ہے. کتنا خوف ہے ٹکٹ کا. ایکسیڈنٹ کا بھی ہے جی، ایکسیڈنٹ کا بھی خوف ہے، ٹکٹ کا بھی خوف ہے. لیکن اللہ کی حدود توڑے کوئی خوف ہی نہیں، کوئی خوف نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن ہدایت ہے، فرقان ہے، جو آپ کو بتاتا ہے
ریڈ لائٹ آ گئی، اس کے آگے نہیں جانا، اور یلو لائٹ گیٹ ریڈی، اور گرین آئی اب جاؤ. کچھ چیزیں جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے، اور کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں آ سکتے. اور جب تک یہ فرقان آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ گائیڈ لائن آپ کے پاس نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا حال بالکل اس اناڑی انسان کی طرح ہے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے بغیر یا سیکھے بغیر سڑک پر گاڑی لے کر آ جائے. نتیجہ اور انجام کیا ہو سکتا؟ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ہمیں یقین ہی نہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے. یہ زندگی کا سفر جو ہے ایک سڑک کی طرح ہے، چاہیں تو صراط مستقیم پہ جائیں، چاہیں تو کہیں اور پلٹ جائیں، چاہیں تو ریڈ لائٹ پہ رکے اور چاہیں تو آپ کراس کر جائیں. فزیکلی آپ کو کوئی ابھی نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ یہ دارالجزا نہیں ہے نا، وہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کتنے ٹکٹ لگے، کتنی خلاف ورزیاں کی. یہاں تو آپ جب پولیس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں، کچھ نہ بھی کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، لگی ہوئی بیلٹیں بھی چیک کرنے لگ جاتے ہیں. بچے ساتھ بیٹھے تو کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ، پیچھے پولیس آ رہی، سائڈ پہ پولیس ہے، گاڑی کھڑی. یعنی کتنا کانشیس ہو کے چلتے ہیں ایک سڑک پر، اور زندگی کی سڑک پر بے محابہ چلے جا رہے ہیں، خواہشات کے بندے بن کے. جدھر جی چاہتا ہے چل پڑتے ہیں، جہاں جی چاہتا رک جاتے ہیں، جہاں جی چاہتا مڑ جاتے ہیں. تو اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اس ٹارچ کا ہونا ضروری ہے اور اس فرقان کا ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ فائدہ کس چیز میں اور نقصان کہاں ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. یعنی اس کی زندگی میں جب یہ مہینہ آئے تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اب یہ جو آیت ہے نا کہ روزہ رکھنا چاہیے، اب اس میں کوئی رخصت نہیں رہی کہ اگر کسی میں طاقت ہے اور وہ پھر ابھی نہیں رکھنا چاہتا، ابھی موڈ نہیں ہے، ابھی مرضی نہیں ہے، اب مرضی نہیں رہی، اب آپ کو رکھنا ہے. وہ جو پیچھے ہم نے یطیقونہ کا ایک ترجمہ یا ایک معنی کیا تھا نا کہ یہ ابتدائی حکم تھا، اور ابتدائی حکم میں تھوڑی سی رخصت رکھی گئی اور بعد میں پھر اس حکم سے اس رخصت کو لے لیا گیا. اصل میں اسلام کے سارے احکامات سٹیپ بائی سٹیپ آئے، تھوڑا تھوڑا کر کے. پہلے لوگوں کو تھوڑی رخصت دی گئی، پھر آہستہ آہستہ ان کو ٹائٹ کرتے گئے. ٹھیک ہے، جیسے کچھ دن یونیفارم نہ پہننے کی رخصت، پھر آہستہ آہستہ. تو اسی طرح قرآن کے احکامات میں ایک طرح سے تدریج ہے. پہلے رخصت تھی لیکن اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس دور کے مسلمانوں کے ساتھ اگر رعایت برتی گئی تو آج کے نان مسلم لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ رخصت، تھوڑی سی سہولت، ایک دم پابندیاں نہیں لگا دینی چاہیے. وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹ جاتے ہیں. اور بہت سے ہمارے نادان مسلمان جو حکم اپنے لیے سمجھتے ہیں وہی ان کے اوپر پابندی لگا کے ان کو بھگا دیتے ہیں دین سے. یعنی تھوڑا تھوڑا. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ساری زندگی وہ غفلت ہی برتتے رہیں اور وہ پھر نیو مسلم ہی بنے رہیں. وہ جب ہو گئے مسلمان تو ہو گئے، تھوڑا عرصہ ان کو عادت ڈالنے کے لیے، جیسے آپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہر انسان کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ایک دم سارا نہیں لے سکتا. انسانی طبیعتیں جو ہیں ان میں کئی کمزوریاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت رکھی. لیکن جب یہ کہا گیا کہ جو مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مسافر اور بیمار سے بھی رخصت لے لی گئی. تو فرمایا نہیں، ومن کان مریضن، اسی لیے یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ ومن کان مریضن، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. یعنی یہ سہولت اب بھی باقی. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. یعنی دین میں اگرچہ پابندیاں ہیں لیکن اس کے باوجود ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. یعنی پابندی ہے روزہ رکھو لیکن بیمار نہ رکھے، رخصت بھی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو دین جو ہے وہ آسان ہے.
انسانی طبیعت ہے نا، جب دیکھتا ہے اچھا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو وہ کیا ایزیوم کر لیتا ہے کہ شاید یہ بڑا مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہوتا. اب مثلاً جو لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں ان کو جب بتایا جاتا ہے یہ نہیں کرنا، تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتا، یہ میرا کام نہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ کیا کہتے ہیں کہ پریکٹس کی بات ہے، پریکٹس ہوگی تو آسان ہو جائے گا. اور اگر یہ پابندی ہے یا یہ کچھ چیزیں روکی گئی ہیں تو اس سے تھوڑی دیر مشکل ہوگی، پھر طبیعت عادی ہو جائے گی. جیسے روزے میں آپ دیکھیں پہلا عشرہ تھوڑا سا کیا گزرتا ہے، یا پہلے ایک دو روزے سر درد بھی ہو جاتا ہے یا جسم کے اوپر بھاری ہوتے ہیں، پھر آخر میں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ روزے ختم ہوں. تو بالکل اسی طرح بظاہر دین کی جو چیزیں کسی کو مشکل لگتی بھی ہیں تو اس ڈر کا شکار نہ ہو کہ یہ مشکل ہے، نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان مشکلات کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ چند دن صبر کریں، جمے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں. مشکل ہے لیکن جب ختم ہونے پہ آئے گا تو آپ کہیں گے یہ کیوں ختم ہو رہا ہے، ہاں؟ کیونکہ پھر انسان عادی ہو جاتا ہے نا. اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہر چیز میں، نماز ہو روزہ ہو. آپ دیکھیے نماز شروع کرنے میں مشکل ہے، جب آپ شروع کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب سنت پڑھی نفل بھی پڑھ لو، اور کرتے چلے جاتے. اور ویسے بھی شیطان کی بھی تو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا آگے، کچھ نفس کی ہیں اور کچھ شیطان کی ہیں اور کچھ ماحول کی ہیں. جب کوئی اور نہیں کر رہا تو ہمارے لیے کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی بھی پابندی ایسی نہیں کہ جو جبر کی حد تک ہو کہ جی روزے فرض ہیں تو پھر تمہیں ہر حال میں روزہ رکھنا، چاہے تو مری جاؤ. یہ نہیں ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، رخصت بھی موجود ہے. اس آسانی کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تم پر بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص شاید ایسا نہ ہو کہ جس نے سارے ہی روزے بالکل پورے رکھے. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اٹکا، کہیں بیمار ہوا، کہیں سفر ہو گیا، کہیں کوئی مجبوری آ گئی. تو کسی نہ کسی طرح ہم میں سے ہر ایک اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے بوجھ ہلکے کرتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا آتا ہے کہ جب دو امور آپ کے سامنے آتے تو ان میں سے آپ آسان راستے کو اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. یہ یاد رکھیے، یعنی دین میں آسان راستے کو ہم لے سکتے ہیں مگر آسانی سے مراد دین کا چھوڑنا نہیں ہے، دین کے اندر ہی رخصت کا پہلو ہے. بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں پہ آسانی کرو مشکل نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ. اور ایک اور جگہ پر آپ نے یہ بھی فرمایا فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کے بھیجے گئے، انہیں مشقت میں ڈالنے والے نہیں. تو اس سے ایک زندگی کا قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سہل پسند تو نہیں ہونا چاہیے لیکن مشکل کی طرف بھی بلا وجہ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ آپ کی سنت کیا تھی؟ اگر ایک راستہ مشکل اور ایک آسان ہے تو آپ کون سا اختیار کرتے تھے؟ جو آسان ہوتا تھا. یہ نہیں کہ میں تو بڑی چیز ہوں تو لہٰذا میں تو اس مشکل میں ہی جاؤں گا. خود کو جان بوجھ کے مشکلات میں مت ڈالو. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو شخص دین کے ساتھ ایک طرح سے مقابلہ کرے گا اور اس کو مشکل بنائے گا، دین اس پہ غالب آ جائے گا. یعنی کوئی انسان اپنے اوپر بلا وجہ کی مشقتیں نہ کرے. مثلا نہیں کہ ساری رات جاگے اور سوئے نہ، پھر نفلیں پڑھتا چلا جائے، یا ساری زندگی روزہ رکھے اور کبھی افطار نہ کرے، تو اس کی بھی رخصت نہیں. وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ان کی شادی ہوئی تو بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ مسلسل روزے سے رہتے تھے اور پھر روز قرآن پورا مکمل کر لیتے تھے. تو آپ کو پتا چلا تو آپ نے ان کو سمجھایا، تو اس وقت انہوں نے پھر آہستہ آہستہ کچھ چیزوں کی رخصت قبول کی، لیکن کچھ پھر بھی مشکل
طرف ہی رہے. تو جب وہ بوڑھے ہو گئے اور وہ پھر پورا نہیں کر سکتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے اب خیال آتا ہے کہ کاش میں ان رخصتوں کو قبول کر لیتا، کیونکہ حکم یہ ہے نا کہ جب تم ایک کام شروع کرو تو ادھورا نہ چھوڑو. کیا کرو؟ پورا کرو. یہ نہیں کہ یہ نفل شروع کرو اور کچھ دن کے بعد چھوڑ دو، کوئی کام شروع کرو پھر چھوڑ دو. نہیں، روٹین اور پابندی. اللہ کو وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، وہ زیادہ پسند ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہ کہ کوئی کہے کہ فلان جو پڑھتا تھا اور پھر وہ اب نہیں پڑھتا، یہ نہیں، جیسے تہجد کے بارے میں شاید آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر یعنی جوانی میں تو کر رہے تھے لیکن بڑھاپے میں اس طرح کی پھر پابندی نہیں ہو پاتی تھی، بہت مشکل میں پڑ جاتے تھے. تو پھر اس وقت سوچتے تھے کہ میں جب ہی اپنی روٹین ایسے بناتا کہ جس کو میں اب تک نبھا سکتا. یعنی یہ نفل عبادات میں خاص طور پر. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہ میرے لیے تو فرض پڑھنا بہت مشکل ہے تو اس لیے میں اس میں بھی کوئی سہولت ہی رہا، نہیں، فرض ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یو ہیو ٹائم یا فیسلٹی، آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں رہتا. یہ مثلا چھٹیاں ہیں یونیورسٹی سے تو کیا ہے، آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کا وقت ہے. پھر یہ کہ چھٹیاں ختم ہو گئی تو اب کیا کریں، اب اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے، یعنی وہ پابندی اس طرح کی نہیں ہو سکتی. تو اب کیا ہے، اب یہ نہیں کہ انسان کے میں ٹوٹل چھوڑ دوں، نہیں، کچھ چیز جاری رکھے اور پھر جب اس یونیورسٹی سے فارغ ہو تو دوبارہ اپنی اصل روٹین پر آ جائے. یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ زندگی کو ہیپیجلی نہیں گزارنا چاہیے، کبھی کچھ بہت زیادہ کر لے اور کبھی کچھ بالکل سو گئے. نہیں، ایک اصول بناؤ، ایک ٹارگٹ سیٹ کرو، ایک طریقہ زندگی اور ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے گولز مقرر کرو، ان کو اچیو کرنے کے لیے چلتے چلے جاؤ. وقتی طور پر اونچ نیچ آ گئی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، وہاں یہی رخصتیں ہیں، اور پھر دوبارہ کیا کرو، اسی پیس پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اصل حکم کیا ہے کہ روزہ رکھو، لیکن اگر اونچ نیچ ہو جائے تو چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. بولے تکملوا العدہ، لیکن آپ دیکھیے پھر وہی بات، وہ جو گول سیٹ کیا تھا وہ پورا کرنا ہے، گنتی پوری کرنی ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور گنتی پوری کر کے پھر عید مناؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزار ہو کہ جس نے تمہیں اتنا زبردست ڈسپلن والا دین دیا ہے اور سارے طریقے سکھا دیے ہیں.